बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, हम रीनल डायलिसिस पे अपनी डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और आज इस सिलसिले की तीसरी और आखिरी नशस्त है। पहली नशस्त में हमने रीनल डायलिसिस के क्या ग्लोबल फिगर्स हैं या उसकी क्या क्या इम्पैक्ट है लाइफ पे, वो हमने देखा। सेकंड एपिसोड पे फिर हमने एक मरीज़ सारा की केस हिस्ट्री डिस्कस की, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज डायग्नोज हुई और फिर उसको डायलिसिस का सामना हुआ और वो डायलिसिस पे कन्वर्ट हो गई। आज की नशस्त में हम ये देखेंगे कि रीनल डायलिसिस है क्या और इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का अहाता करेंगे। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे लोगों से डिस्कस किया, पहली वीडियो में भी डिस्कस किया कि रीनल डायलिसिस करोड़ों लोगों के लिए ज़िंदगी के लिए वाहिद शर्त है, ये लाइफ लाइन है। और ये जो किडनी हेल्थ की पिक्चर है, ये उसका एक पार्ट है। ये किडनी हेल्थ पूरा नहीं है, ये किडनी हेल्थ का एक कंपोनेंट है। तो अगर आपको खुदा न ख्वास्ता किडनी की डिजीज़ है, गुर्दों की बीमारी है या गुर्दों की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि दो चीज़ें, नॉलेज, इल्म और सपोर्ट और एक दूसरे का साथ देना, दीज आर द टू पावरफुल टूल्स। ये वो मजबूत और वो तवाना और ताकतवर तरीके हैं कि जिस वजह से आप अपने गुर्दों की बीमारी के साथ कामयाबी से उनका मुकाबला भी कर सकते हैं और आप कामयाबी से अपने गुर्दों की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रीनल डायलिसिस है क्या, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये पेशेंट की, मरीज़ की ज़िंदगी को पे कैसे असरअंदाज होती है। हम ये भी देखेंगे कि डायलिसिस की अक़साम क्या हैं और ये कि मरीज़ कैसे इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये कि किडनी डिजीज़ के मुस्तकबिल कितना ताबनाक है या मुस्तकबिल में हमें क्या क्या मज़ीद इसमें इम्कानात हैं कामयाबी के। रीनल डायलिसिस वो तरीका इलाज है कि जिसमें बदन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और ज़ायद पानी होता है, वो हम निकालते हैं, क्योंकि गुर्दों का ये काम है कि बदन से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाले। तो वो जब गुर्दों अपना काम कर नहीं सकते तो वो फिर हमें मशीनों के ज़रिए करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दों का एक और सिंथेटिक एक्शंस भी है कि वो बॉडी के लिए मुफीद कंपोनेंट्स, हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं, विटामिन डी और चीज़ें बनाते हैं। तो वो एरिथ्रोपोइटीन बनाते हैं जो कि खून की हीमोग्लोबिन लेवल को बरकरार रखता है। तो जब वो नहीं रख सकते तो वो हमें देने पड़ते हैं। रीनल डायलिसिस की क्या अक़साम है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। और इसमें एक तो है हीमोडायलिसिस, कि जिसके ज़रिए हम मशीन के ज़रिए डायरेक्ट खून को साफ करते हैं उस मशीन के ज़रिए इन वेस्ट प्रोडक्ट से। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, हमारे पेट में पेरिटोनियल कैविटी है, तो हम वहाँ पे एक सोल्यूशन डालते हैं और उस सोल्यूशन में बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं और फिर हम उस सोल्यूशन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से हम बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट से क्लीन कराते हैं। तीसरा तरीका है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और इसमें ये कैथेटर पड़ा रहता है और मरीज़ जब भी उसकी अपने कंट्रोल में होता है कि वो अपने डायलिसिस को उसके सेशन रोज़ाना की बुनियाद पे करता है या दिन में 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा करता है। जिस तरह कि हम वॉशरूम जाते हैं और पेशाब करते हैं, उस तरीके से वो अपने कैथेटर को के ज़रिए से वो अपनी कंटिन्यूस, वो एम्बुलेटरी मीन्स कि आप चल फिर रहे हैं, आपको बेड पर लेटना नहीं होता, तो वो अपने डायलिसिस करवाते हैं। चौथा तरीका है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि मशीन खुद ब खुद करती रहती है। और पांचवा तरीका है कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उन मरीज़ों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनके लिए मुसलसल उनकी गुर्दों की सफाई चाहे हो रही होती है, वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार नहीं, और दिन में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि मुसलसल 24/7 उनकी सफाई की ज़रूरत होती है। अब ये भी सवाल होता है कि कब रीनल डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो 4-5 इंडिकेशंस हैं।
ایک تو یہ کہ اگر کسی کو اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز ہو جائے، یعنی ان کو مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کے گردے مکمل طور پہ ناکارہ ہو جائیں، مستقل طور پہ ناکارہ ہو جائیں، تو وہاں یہ رینل ڈائلس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری انڈیکیشنز ہوتی ہے ایکیوٹ کڈنی انجری، کہ اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شوق ہوا پیشنٹ کو، اور اس کا بی پی بہت نیچے نیچے چلا گیا، تو اگر اس کو ایکیوٹ کڈنی انجری ہے، یعنی پہلے کڈنیز ٹھیک ٹھاک تھی لیکن اچانک ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو رینل ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری وجہ کہ اگر کسی بھی بیماری میں باڈی میں فلوئڈ زیادہ ہو جائے یا الیکٹرولائٹس کی گڑبڑ ہو جائے تو پھر بھی رینل ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور چوتھی قسم ہے پوائزننگ یا ٹاکسن ریموول، کہ اگر اوور ڈوز ہو گیا ہے میڈیسنز، یا کسی نے کوئی سوئسائڈل اٹیمپٹ کیا ہے یا کوئی پوائزن ہوا ہے کسی کو، تو اس وقت باڈی کو اس پوائزن سے صاف کرنے کے لیے بھی ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈائلسس کی جس طرح کہ میں نے کہا دو بڑے اقسام ہیں، ایک ہے ہیمو ڈائلسس اور ایک ہے پیریٹونیل ڈائلسس۔ ہیمو ڈائلسس ہیم بلڈ کو بولتے ہیں۔ اس میں مریض کے لیے یا تو ایک پرمنٹ وہ فسٹولا بنا دیا جاتا ہے، بائیں ہاتھ پہ بنا دیا جاتا ہے، یا پھر وہ کیتھیٹر وین میں ڈال کے سٹارٹ وتھ، اور اس کے ذریعے وہ بدن سے خون لے جا کے ایک مشین میں اس کو کراس کرایا جاتا ہے، وہاں صفائی ہوتی ہے اور صاف شدہ خون پھر واپس باڈی میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ پیریٹونل ڈائلسس جس طرح کہ میں نے کہا ایک کیتھیٹر ہوتی ہے اور ایک کینولا ہوتا ہے، وہ پیریٹونیم میں پیٹ کی ناف کے ارد گرد ایک پوائنٹ پہ وہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر پیریٹونل سلوشن ہم انسٹل کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ پیٹ میں کچھ ٹائم تک رہتا ہے، باڈی سے وہ تمام ویسٹ وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ سک کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے جب تک اس کے یوریا کریٹنین وغیرہ نارملائز نہ ہو جائے۔ رینل ڈائلسس جس طرح کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ بہت سارے چیلنجز، بہت سارے کمپلیکیشنز بھی لا سکتا ہے، اور اگر جس مریض کو ڈائلسس ہوتی ہے یا وہ ڈائلسس کا مریض ہے یا اس کسی کی فیملی میں کوئی ڈائلسس کا مریض ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ خود اور اس کی فیملی ممبرز یہ جان لیں کہ کون کون سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور اس سے بچاؤ کا وہ طریقہ کریں۔ ان میں ایک تو یہ کہ انفیکشن، جہاں پہ کیتھیٹر لگایا گیا ہے وہاں پہ انفیکشن ہو سکتی ہے، پیریٹونیم میں انفیکشن ہو سکتی ہے، بلڈ کلاٹس یہ بھی ہو سکتے ہیں، بی پی نیچے ہو سکتا ہے، مسل کریمپس یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان مریضوں کو ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹ امبیلنس کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور کرونک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ڈائلسس ریلیٹڈ ایمائلائڈوسس بولتے ہیں، کہ جس میں باڈی کے مختلف آرگنز، وائٹل آرگنز آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈائلسس کے مریض کو یہ کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن اگر یہ کمپلیکیشنز شروع ہو گئی ہیں اور بر وقت ان کی تشخیص ہو جائے تو ان کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے اور ان کا کامیابی سے علاج ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور آپ کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ ڈائلسس کے مریض کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، خوراک میں کیا کیا چیزیں اس کو پرہیز کرنا چاہیے، کیا چیزیں زیادہ کھانی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے اوورال کہ ہم فلوئڈ ریسٹرکشن کرتے ہیں، فلوئڈ کو بہت زیادہ آزادانہ استعمال نہیں کرواتے، اور پروٹین کو بھی خاص لمٹ تک لمٹ کرتے ہیں، کیونکہ پروٹین سے یوریا کریٹینین بنتا ہے، لیکن پوری طرح ہم بند نہیں کراتے، لیکن اس کو تھوڑے ایک لمٹ میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم الیکٹرولائٹس کو مینج کرتے ہیں جس میں پوٹاشیم، فاسفورس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم وٹامنز، وٹامن ڈی وغیرہ یہ دیتے ہیں، کیلشیم وغیرہ کو سپلائی ہم رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایریتھروپوئٹین کے انجیکشن لگانے ہوتے ہیں تاکہ اس شخص کا ہیموگلوبن یا اس کی خون کی مقدار برابر رہے۔ تو ناظرین، آج کی اس آخری ویڈیو میں ہم نے رینل ڈائلسس کی پر سے میڈیکلی اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سیریز آپ کو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کو رینل ڈائلسس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے تو میری ریکویسٹ رہے گی کہ لازماً اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کہ جو میرا ایم ہے، جو میری کوشش ہے کہ میں پبلک اویئرنیس پیدا کر سکوں مختلف ڈیزیزز کے بارے میں۔ اور عموماً جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری پبلک وہ ہیلتھ ٹاپکس پہ اپنے جس
صحت کے بارے میں بہت زیادہ اگنورنس اس میں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ متس پائی جاتے ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے، اور اب اس کوشش میں اب تک پورے 500-600 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، صرف اسی خاطر کہ جو غلط فہمیاں ہیں صحت کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں، جو متس ہیں، جو مریضوں کی جانکاری نہیں ہے، وہ میں پبلک اویئرنیس پیدا کر سکوں، تاکہ ہم لوگ اپنی صحت کا خیال اب خود نہیں رکھیں گے اور صرف یہ بولیں گے کہ جب مسئلہ ہوگا تو علاج ہوگا، تو اس وقت بہت سیکنڈ حالتوں میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو، عزیز دوستوں کو اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آپ سے اجازت چاہوں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ لازماً اس میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کی ویڈیوز تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ مجھے آسانی ہو، آپ میری ہیلپ آؤٹ کر سکیں میرے اس پبلک میسج کو عام کرنے کے لیے کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف آر ہیلتھ۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔